शामिल है। थर्ड जो इसकी काइंड है वो है इमोशनल एब्यूज़। ऐसा रवैया या ऐसा सलूक जिससे किसी बच्चे की ज़हनी सेहत और समाजी नशोनुमा मुतासिर है, उसे इमोशनल एब्यूज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पे बच्चों के सामने उनको इंसल्ट करना, इसकी सबसे बड़ी मिसालें तो हमारे घरों में मौजूद होती हैं कि हम देखते नहीं हैं, अगर बच्चों से कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, बाज़ दफ़ा देर से आ जाते हैं, हम सबके सामने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उस बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। वो उसके अंदर जो चीज़ मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। हम उस चीज़ को महसूस नहीं करते, उसके जज़्बात को महसूस नहीं करते और वहीं सबके सामने शुरू हो जाते हैं, उसको बुरा-भला कहने लगते हैं, उसपे मतलब हर तरह का दबाव डालने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि जो है वो क्या असर होगा उसका और उसके जज़्बात कहाँ जाएँगे। हालाँकि इसको तो एक तरह से हमारे यहाँ ये आम रूटीन है कि ये सब कुछ होता है। लेकिन अगर गौर से इसके ऊपर गौर किया जाए तो फ़िज़िकल और सेक्सुअल से ज़्यादा इसके असरात देर पा होते हैं। क्योंकि ये बच्चों की तरबियत का एक अहम हिस्सा होता है। हम जिस चीज़ के अंदर उनको ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आपने ये गलत काम किया है और अब आपके अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं कि आप कर सकें। बाकी के बाद बच्चे होते हैं वही बहस का वो मतलब एजुकेशन में ही ले लें, वो कह देते हैं कि हमने ये नहीं ये एजुकेशन फ़र्ज़ करें कि हमने मेडिकल नहीं लेना है, हमने इंजीनियरिंग में जाना है या दोनों हमने नहीं लेने हैं, हमने आर्ट्स में जाना है। लेकिन हमारी जो चीज़ होती है हम वो कहते हैं कि नहीं, आपने ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और इस तरह जो है वो जो उनका इमोशन होता है वो गलत तरीके पे चला जाता है। वो जो वो मतलब चाहते हुए भी जो काम नहीं कर सकते उस तरफ उनको मुड़ना पड़ता है। अब आप और मैं खुद सोच सकते हैं कि इसके अंदर उनका उनका जो ज़हन है वो कहाँ जाएगा, उनकी तरबियत जो है वो कहाँ जाएगी। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि हम इमोशन जो उनके उसमें एब्यूज़ करते हैं उनको। किस तरह जो है उनको तंग करते हैं मतलब वो उनकी शख्सियत के अंदर जो खला रह जाता है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। ये इमोशन अब्यूज़ है और इस ये मैं ये समझती हूँ कि ऊपर जो मैंने 2 काइंड्स बताई हैं, उन सबसे ज़्यादा हार्मफुल है ये, क्योंकि इसके असरात देर-पा हो जाते हैं। पिटाई बच्चे की कर दी, वो वक़्त के साथ भूल जाएगा। उसके अलावा जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, वो भी टाइम टू टाइम बंदा उसको मतलब रिकवर कर ही जाता है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि ये बच्चे की शख्सियत के अंदर एक बहुत गहरा जो है वो असर रखते हैं, उसको चाहे भी तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये आस्ते-आस्ते उसकी पूरी शख्सियत को तबाह कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अब्यूज़ कर रहे होते हैं, उसको तशद्दुद कर सबके सामने उसको ये कहना कि तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम ये नहीं बन सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते। कहने को तो हम कहते हैं हम माँ-बाप हैं, पेरेंट्स हैं, हमारा ये राइट्स है, हम ये कह सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ये बहुत मतलब बहुत गलत किस्म के वो हैं कि आप अपने उसमें उन बच्चों के जज़्बात से खेलें, उनको जज़्बाती तौर पे दबाव दें, उनको ख़त्म कर दें और ये हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। देखिए ना बच्चे को कहीं भेजा थोड़ी उसको देर हो गई सबके सामने उठाया जूता उसको, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी। अब वो जब बाहर निकलेगा तो लोग उसको दोस्त हैं वो मज़ाक उड़ाएँगे, जो रिलेटिव है भाई-बहन ही आपस के अंदर करने लगते हैं कि तुम्हें तो देखें तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, मतलब ये इस तरह के ये भी इसमें शामिल और जो असली है वो है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट जो है वो भी बहुत अहमियत रखता है इसमें, बल्कि बहुत ज़्यादा ही अहमियत रखता है नेग्लेक्ट। क्योंकि आप देखें कि एक घर के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन वो जो है वो एक को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब उसका ख़्याल नहीं करते। किसी एक बच्चे को उसको अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्योंकि हर बच्चा एक अलग अहमियत का हामिल होता है, उसमें कोई ख़ास चीज़ें होती हैं। बाज़ बच्चे जो हैं वो पढ़ने में तेज़ नहीं होते, लेकिन वो दूसरे कामों में फ़र्ज़ करें कि वो आगे जाके प्रोफ़ेशनल बेसिस पे या दूसरे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, लेकिन वो पढ़ाई में थोड़ा-सा पीछे हो जाता है। तो हम उस बच्चे से कंपेयर करते हैं कि देखें वो अच्छा है, यानी तो उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर ये नेग्लेक्ट भी एब्यूज़ में ही आता है कि आपने उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया।
अच्छा, निगलेक्ट करने वाले लोगों में कौन लोग शामिल होते हैं? वालिदैन भी इसमें सरफहरिस्त हैं, उसके अलावा टीचर, केयर गिवर, टीचर, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स। वालिदैन का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि एक बच्चे को दूसरे पे फोकस देना, उसकी चीज़ों का ख्याल नहीं करना, उसके इमोशन का ख्याल नहीं करना, उसको वो अगर किसी चीज़ का कहता है तो उसको अवॉइड करना। टीचर्स का जहाँ तक बात है, तो मैं यही कहूँगी कि टीचर्स भी इस मामले में इस हद तक है कि वो कुछ बच्चों को जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही आगे होते हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसके अलावा जो बच्चे वीक होते हैं उनको वालिदैन के सुपुर्द कर देते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि ये बच्चे जो है देखें, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसके अंदर भी उन बच्चों को ये नहीं कि उनको अपनी कोशिशों से थोड़ा सही किया जाए, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, और क्लास में भी उनको निगलेक्ट, आपको कुछ आता है, उनको मतलब तवज्जो उनकी उन्हीं लोगों के ऊपर होती है जो बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तो ये भी निगलेक्ट करना भी अब्यूज़ में आता है, ये बच्चे की शख्सियत के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं, उसकी शख्सियत को तबाह करते हैं और उसको आगे बढ़ने में बिल्कुल भी जो है मदद नहीं करते किसी भी सूरत में। इसलिए कि यही चीज़ें जो है ना, जो माशरे को ख़राब करती हैं, वो चीज़ें हैं, इन पर हमारा जो है बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम बच्चों के साथ ये जो बदसलूकी का रवैया है, ये किन-किन बेसिस पे है, क्या-क्या काइंड्स हैं, और हम किन-किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्या-क्या चीज़ें हमारे हाथ में हैं। ठीक है, पहले तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। हम सिर्फ जो है ना एक ही चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं, आप और भी काइंड्स हैं, इसको भी देखें कि जो है ये क्या-क्या है। हम बच्चों को किस तरीके से और कहाँ जो है हिट कर रहे हैं। तो ये भी मैंने काइंड्स इसकी बताई हैं कि हमारे माशरे के अंदर सबसे पहले सबसे ज़्यादा फिज़िकल, इमोशन और नेगलेक्ट, इसके ऊपर भी, बाकी आगे भी हम बात करते हैं इसके ऊपर, ये बहुत ज़्यादा है। अब चाइल्ड एब्यूज़ का जो हमने बताया है, सेक्स एब्यूज़, इसमें जो इसका रेशो पाकिस्तान में, ये बात होती है कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सिर्फ जो है 2022 में 1550 केसेस पंजाब में रिपोर्टेड हुए हैं, 350 जो केसेस हैं वो सिंध में रिपोर्टेड हुए हैं, 200 जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद में रिपोर्टेड हुए हैं, 100 केसेस जो हैं वो केपीके में रिपोर्टेड हुए हैं, जबकि 50 केसेस बलूचिस्तान में जो है रिपोर्टेड हुए हैं, और 10 केसेस आज़ाद जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं। मतलब अब बात यहाँ ये करने की है कि देखें, इसकी डेफिनेशंस भी आ गई, इसके काइंड्स भी आ गए, और पाकिस्तान में जो है चाइल्ड एब्यूज़ और ख़ास तौर पे सेक्सुअल एब्यूज़ का रेशियो जो तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी हम वजूहात पर भी आ जाएं, कि जब रेशियो इतनी तेज़ी, ये तो वो केसेस हैं कि जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो तादाद है, वो इस वजह से लोग केस रिपोर्ट नहीं कराते कि इन्वेस्टमेंट का माहौल बन जाता है। जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, वही बातें बनाने लगते हैं। तो पेरेंट्स जो है वो एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हैं, तो वो नहीं जाते। तो ये तो आपको सिर्फ़ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब सारी बात यहाँ पर आती है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का, क्योंकि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी चिल्ड्रंस को राइट दिए हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद हमारे यहाँ इसका रेशियो क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्यों बढ़ता चला जाता है? तो इसकी पहली जो वजह है कि जो पेरेंट्स का कंट्रोल है बच्चों पर, वो कम होता जा रहा है। उनकी जो तवज्जो है वो बिल्कुल जो है कम हो गई है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ पे देखा था कि एक बहुत ही फेमस स्कूल है, उसके बाहर कोई बच्ची को छोड़ने के लिए, स्कूल ड्रॉप करने के लिए कोई ड्राइवर आया होगा, तो वो बच्ची के साथ जो है, मतलब ये सेक्सुअल अब्यूज़ गाड़ी के अंदर, तो वो कोई मदर आ रही थी बच्चों अपने बच्चों को छोड़ने, उन्होंने देख लिया। बच्ची बहुत छोटी थी, आई थिंक 3.5 ओनली, या 4। तो उन्होंने जब देखा तो वो बड़ी परेशान आई, उन्होंने बहुत शोर किया और वहाँ पे लोगों को भी जमा कर लिया, और लोगों को जब जमा कर लिया तो स्कूल में ले गए उसको, ड्राइवर को। वहाँ से उनके जब पेरेंट्स को कॉल की गई तो फादर ने बहुत ही नेग्लिजेंसी का सबूत दिया और कहा कि मैं ऑफिस में बिज़ी हूँ, मैं अभी
کوشش کرتا ہوں. ان کو کہا کہ آپ فوراً پہنچیے، بہت امپورٹنٹ، مگر انہوں نے اپنی اس بات سے کہہ کے اپنی جان چھڑائی. جب مدر کو ان کی کال کی گئی تو مدر نے بھی کہا کہ اس کو بہت ہی ایزی لیا اور کہا کہ میں بالکل آتی ہوں. مطلب اور یہ تو بہت سیریس میٹر ہے، اس پہ تو انہیں بالکل فوری طور پہ آنا چاہیے، ان کی پریشانی ظاہر ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوئی اور وہ آئیں. جب وہاں پر آئیں ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ہے وہ میری جو بچی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا ایب نارمل ہے، اور اس کو میں نے پیمپرس وغیرہ بھی کیے ہیں، تو میں نے یہ ڈرائیور کو اپنے یہ دیا ہے، اس کو رائٹ دیا ہے کہ آپ پیمپر چینج کر دیں. تو یہ پیمپر چینج کر رہا تھا بچے، اور ان کی جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بتایا بھی. اور یہ پیمپر چینج کرنا یا پرائیویٹ پارٹس کو دیکھنا یہ بھی سیکشل ایبیوز میں آتا ہے. تو بتایا کہ نہیں، وہ جو لیڈی تھی انہوں نے بھی اس کے اندر ایویڈینس دی، مگر ان کا یہ کہنا تھا. اب آپ نیگلیجنسی دیکھیں کہ آپ نے اگر وہ بچی ڈسیبل بھی تھی تو بھی آپ نے جو ہے ایک ڈرائیور کو جو کہ میل تھا اس کو آپ نے اس کا پیمپر چینج کرنے کی پرمیشن دی کیسے؟ تو یہاں وہی بات آ گئی کہ پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹ کی نیگلیجنسی، یہ سب سے جو اہم ایشو اس میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ریشیو چائلڈ ایبیوز کا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ سیکچل ایبیوز کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا کنٹرول اور جو بچہ ہوتی ہے وہ بچوں پہ سے کم ہو گئی ہے، بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. اور اسی وجہ سے یہ چیز سامنے آ رہی کہ آپ نے اتنی چھوٹی بچی کا مطلب پیمپر چینج کرنے کے لیے اپنے ڈرائیور کو پرمیشن دے دی. آپ ایک آیا بھی رکھ کے دے سکتی تھی، یا خود آ سکتی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے اسکول، یا اس کو پک کرنے کے لیے آ سکتی تھی. آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی. جب اتنی بڑی ذمہ داری دے دی آپ نے تو پھر آپ اس چیز کے لیے، اس حادثے کے لیے تیار ہیں. جب وہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شور مچتا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو پہلے ہم اپنی ساری نیگلیجنس دیکھیں کہ ہماری کیا کمزوری ہیں، ہم کیوں ویک ہیں اتنا. دیکھیں یہ ماں باپ کی، پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ کیا گڈ تھنگس ہے. گڈ آج کل تو ویسے بھی اس چیز کا بہت زیادہ ہو گیا، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں سمجھائیں، ان کو بتائیں، نہ کہ آپ دوسروں کے حوالے کر دیں. اچھا، اب بات آ گئی ٹیچر کنٹرول. تو ٹیچر کا یہ ہوگا کہ اب زیادہ تر اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ ہو گئے ہیں، اب گورنمنٹ تو رہے ہی نہیں ہے. اب یہاں پر تو ٹیچر کا یہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. بچوں کو اگر انہوں نے کچھ کہا تو ان کی کمپلین ہو جاتی ہے، ان کو پتا ہے کہ ہماری جاب چلی جائے گی. تو وہ اس سلسلے میں اگر کچھ دیکھتے بھی ہیں تو وہ کچھ نہیں بولتے ہیں ان کو، اور نہ ہی ان کا کنٹرول رہا ہی ہے. اور گورنمنٹ کی جب بات آ جاتی ہے تو گورنمنٹ میں جو ٹیچر آئیں، سوری کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ وہ تو فزیکلی ایبیوز کرتے ہیں بچے کو. اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو کھڑے کر دیں گے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں، خاص طور پہ انٹیریئر میں، سوری کے ساتھ اس میں مرغا بنا دیں گے کہ آپ مرغا بن جائیے، کان پکڑ کے جھک جائیں، اور پیچھے سے ان کو اسکیل سے جو ہے ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں. پھر آپ ایسے بچوں سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ معاشرے کے کیسے رکن بنے، کیا کر سکیں گے اس کے اندر. تو ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہے وہ یہ سارا بن چکا ہے. اگر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی توجہ دیں اس چیز کے اوپر، اس کے اوپر تھوڑا دھیان رکھیں کہ مطلب یہ ساری چیزیں نہ ہوں اس چیز میں. تو اگر یہ پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس چیز کے اوپر اپنا خاص دھیان رکھیں، بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت کہاں بزی ہیں. ابھی حال ہی میں فیصل آباد کے اندر کوئی 30 بچوں کے ساتھ، یہ بھی میں نے نیوز پہ سنا اور دیکھا بھی، 30 بچوں کے ساتھ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے زیادتی کی جا رہی تھی. اور اس میں سے جو ہے ایک بچے نے شاید اپنے گھر میں بتا دیا. یہ ان کے گھر والوں کی ہمت ہے کہ ان لوگوں نے اس کیس کو رپورٹ کروایا. آگے جب بات بڑھائی تو پتہ چلا کہ ان 30 ایک کے ساتھ نہیں، 30 بچوں کے ساتھ وہاں کے کوئی بندے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے ٹائم سے جو ہے ان بچوں کی نازیبا ویڈیو بنا کر اور وائرل کرتے تھے. اب ان کا کیا طریقہ تھا اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا زیادہ، لیکن بتایا کہ ان کی جو ہے وہ نازیبا 30 بچوں کے ساتھ ہے. تو اب ماں باپ کی بھی یہ ڈیوٹی ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کا چہرہ پڑھنا سیکھیں، ان سے دوستی کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا. ان کو جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے تو وہ کس طریقے سے بچوں کا ٹائم ٹیبل دیکھیں
کس ٹائم پر وہ جا رہے ہیں، کس ٹائم پر وہ آ رہے ہیں. اب یہ 30 بچوں کے ساتھ جو اس طرح کی ویڈیو بنائی گئی، وہ گئے اس کے بعد وہ گھر آتے ہوں گے. آپ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ گھر آتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہوگی جس سے ماں باپ پیرنٹس اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. لیکن وہ محسوس نہیں کیا، اور پتہ نہیں کتنے منتھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پھر بھی ان جو ایک اس پہ سے کوئی بچہ تھا، ان کے ماں باپ نے ہمت کی اور کیس کو رپورٹ کرایا تو یہ بات سامنے آئی. بچوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے اس کے اندر. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے علاوہ زینب انصاری کیس میں دیکھیں، بچی کے کا جو مرڈر کیا گیا، کتنی بری طریقے سے مرڈر کیا گیا. تو ایک تو میری پیرنٹ سے بھی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا چائلڈ ایبیوز کا جو بڑھتا ہوا ریشو ہے اس میں پیرنٹ کنٹرول بچوں پہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. اس کو بھی دیکھیں، بچوں کو محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ ہیں، نیگلیجنسی نہ کریں بالکل بھی. یہ بہت ہی یہ مطلب آپ ایک آگے کی نسل تیار کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کے اندر یہ چیزوں کی کمی چھوڑی تو وہ بچے بھی آگے جا کے ویسے ہی بن جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کس طرف جا رہے ہیں. آپ اب وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ بچوں کو باہر چھوڑ دیں اور خیال نہ کریں. اس کے علاوہ رات کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کس ماحول کے اندر ہیں، کہاں پر ہیں، کن لوگوں سے دوستی ہے، کہاں آ جا رہے ہیں، کیا کہاں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مطلب اگر یہ بچے آپ دنیا میں لے کر آئیں تو آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور دوسری ذمہ داری ٹیچرس کی ہوتی ہے. لیکن وہی میں نے ابھی بہت ہی مطلب ایک ایشو تھا اس کو سامنے میں لے کر آئی ہوں کہ اب ٹیچر کا کنٹرول بھی رہا نہیں ہے. تو یہ پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. خاص طور پہ جو بچے ابھی مائنرس ہیں تو وہ پیرنٹس کو اپنے کنٹرول، ان کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، ان کو صحیح اور اچھی باتیں سکھائیں، ان کو دوست بنائیں، ان سے ان کے دل کی بات پوچھیں، ان کے ساتھ غصہ نہ کریں، ان کو نگلیکٹ نہ کریں، ان کو ابیوز نہ کریں، ایموشنلی بھی نہ کریں، فزیکلی بھی نہ کریں، ورنہ وہ آپ سے پیچھے ہو جائیں گے اور اس ماحول میں چلے جائیں گے جس میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب دوسری بات ہے کہ اس ماحول کو، یہ تو یہ ہے کہ اس ماحول کو جو ہے اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ چیزوں کا خیال کریں. اب بات آ رہی ہے کہ پاکستان میں واٹ از دا چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ان پاکستان. تو اس میں تو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہی اتنا کچھ رائٹس دیے ہیں کہ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 25(1) of Pakistan, citizens are equal before law and entitled to equal protection of law. Article 37A of the Constitution states that no child shall be subjected to torture or other cruel, inhumane or degrading treatment or punishment. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بچوں کو بھی یہ رائٹ دیا ہے. اب بات یہاں آتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے بھی رائٹ دے دیا، پیرنٹس بھی وہ ہیں، لیکن اب بچوں جو یہاں پر جو ماحول بنتا ہے کہ بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کیا لا ہے اور یہاں پر اس پر کتنی عمل درآمد ہے، اور ایسا ماحول مطلب کیسے بنایا گیا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوں وہ کم ہوتے چلے جائیں. تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ہیلپ لائن وغیرہ بھی جو ہے بنائی گئی ہے کہ اگر ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اگر ایبیوز کیا جاتا ہے تو چائلڈ ہیلپ لائن بھی بنائی گئی ہے. اس کا میں آپ کو بتا دوں، پرووائڈ پرامپٹ اسسٹمنٹ اینڈ سپورٹ ٹو چلڈرن ہیلپ لائن ہے 1121، جس پر جا کر آپ اپنی کمپلین جو ہے رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. 1121، ٹھیک ہے. اس میں اب یہ پورے پاکستان کے اندر ہے، اس میں ایکسٹینشن ہوں گے صوبائی طور پہ. وہ جب آپ کال کریں گے تو وہ آپ کو خود ہی ساری انفارمیشن بتا دیں گے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، اگر بچوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ اب یہاں ہیلپ لائن بھی بن چکی ہے، تو اس پر بھی ہم جا کر جو ہے اپنی جو کمپلین ہے وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے میں یہی کہوں گی کہ پہلے تو ہمارا جو پی پی سی تھا اس میں جو سیکشن دی گئی تھی
اس میں بچوں کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ معاملات بہت زیادہ ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے. تو بعد میں 2021 میں جو ہے پی پی سی میں جو ہے کچھ امینڈمنٹ ہوا چائلڈ ایبیوز کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے. تو اس میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں 328 امینڈمنٹ کی گئی ہے. کسی بچے کو زہر کی مدد سے نقصان پہنچانا یا زخمی کرنا، 328A پی پی سی. 377A کسی بچے کے ساتھ جنسی زیادتی. اچھا 328B کسی بچے کے ساتھ ایموشنل ایبیوز. یہ 3 جو ہے امینڈمنٹ کی گئی ہیں پی پی سی میں، تاکہ یہ جو بڑھتا ہوا ریشیو ہے چائلڈ ایبیوز کا، کیونکہ جب پنش ہوں گے تو یہ چیزیں رکیں گی. اب پنش پہ تو جب پہنچیں گے کہ جب ہم اس میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس ہی جو ہے امپریسمنٹ کا ماحول بن جاتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے اس بات کو آگے بڑھائیں، تو وہ اس معاملے کو ہڈن رکھتے ہیں، نہیں بتاتے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وکٹم کو جو ہے وہ ہائڈ کیا جائے. اچھا بچیاں جب ہیں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن جب لڑکوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو بالکل وہ سامنے نہیں لانا چاہتے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کریں تو کیا کریں. کیونکہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چیز آگے کر دی تو ہمارے بچوں کے، خیر وہ تو بیٹی کے لیے تو اور زیادہ مسئلہ ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ جب واقعہ ہوتا ہے تو اور زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اب کریں تو کیا کریں. سارا مسئلہ یہ تو وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس معاملے کو ہڈن رکھا جائے، اس کو چھپایا جائے. اس کو تو یہ میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ پی پی سی بھی اور یہ پنشمنٹ بھی اسی وقت سامنے آئے گی جب آپ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور کیس کو رجسٹر کروائیں گے، کمپلین کریں گے. اور یہ واقعات بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بدنامی ہوگی رشتے داروں میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں. تو کوشش یہ کریں کہ اس معاملے کو جو ہے نا بالکل ہڈن میں رکھ لیں اور نہ بتائیں. تو کوشش پوری یہی ہوتی ہے. اور دوسری بات لوگوں کے ذہن کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ کورٹ میں جانا، پھر پولیس کے جو کوشچن ہوتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اب ایسا نہیں ہے. جو میں ماحول دیکھ رہی ہوں اب تو ماشاء اللہ سے جو ہے لیڈی بھی بہت ساری آفیسر آ چکی ہیں اس کے اندر، تو وہ بھی اس کے اندر بہت کوآپریٹ کرتی ہیں، اور خاص طور پہ این جی اوز اس میں انٹر ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بڑے طریقے سے بڑے اس سے خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں تو مجھے بالکل نظر آتے ہیں این جی اوز ہر طرف آتے ہیں. لیڈیز کے معاملات میں بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن جب مائنرس کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے اندر تو این جی اوز آگے آگے. تو اس میں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ یہ کیس رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے، کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے اور جو ابھی ہیلپ لائن ہے وہ بھی ہے، اس کے بعد بچوں کا جو پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت امینڈمنٹ کے تحت اتنی پاور دے دی ہے کہ جو یہ حرکت کرنے والے ہیں، آفینڈر ہیں، ان کا کسی بھی طور سے بچاؤ ہونے والا ہوتا نہیں ہے، وہ بچ نہیں سکتے. لیکن ساری بات یہ کہ مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اس میں سوال کیا تھا کہ لوگ وکٹم جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے. تو کیا ہم جا کے، تو آپ سب سے بڑی بات ہے کہ کمپلینن کا اور وکٹم کا ہونا تو بہت ضروری ہے. جب تک وہ لوگ نہیں ہوں گے تو اس چیز کو ہم آگے لے کر ہی نہیں آ سکتے. تو سب سے پہلے وہ لوگ، ایک تو پہلے سب سے پہلے میری یہی ایڈوائس ہے تمام پیرنٹس کو کہ اس میں اگر ہم اس ریشو کو کم کر سکتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں کریں، اور پیرنٹس کنٹرول ہونا چاہیے، نیگلیجنسی کم کر دیں، ان کے اوپر پوری توجہ رکھیں، اپنے بچوں کے اوپر ہر طرح سے ان کا خیال کریں. اور اگر ان کیس انفارچونیٹلی ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے امپریسمنٹ کا ماحول نہ بنائیں، اس کو یہ نہ سمجھیں، سامنے لے کر آئیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو پنش ہونی چاہیے. قانون بنے ہوئے ہیں، سارے کورٹیں ہیں موجود، ایڈوکیٹس اس پہ ڈیپینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، این جی اوز آپ کا ساتھ دیں گی، تو پھر ہم اس چیز میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس کا ریشو بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس معاملے کو ہڈن رکھ کے نکل جاتے ہیں، اور جو یہ آفینڈر ہوتے ہیں ان کی اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے،
ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے جس طرح سے چاہے اس معاملے کو بگاڑ سکتے ہیں، ہم جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، تو وہ پھر آگے بات بڑھتی ہی چلی جاتی، ایک سے دوسرے کو حوصلہ ہوتا ہے، دوسرے کو تیسرے سے حوصلہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، 377 میں اسی میں جو ہے ایک ہوا، تو ہمارے ساتھ ایک ایسوسیٹ ہیں، تو ان کے پاس آیا لیڈی تھی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے اور ریمانڈ آئے گا، اور وہ اچھا اب ریمانڈ کا تھا تعلق، ہم نے اس میں پاور وغیرہ لگائی، وکالت نامہ لگایا، سارا گئے اس کو ریمانڈ کروایا۔ ریمانڈ کروانے کے بعد تب وہ ڈی این اے ٹیسٹ کا اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ جب اس کے لیے سیمپلس وغیرہ ڈی این اے کے لیے انہوں نے کہا کہ میڈیکل کا یہ ہے مسئلہ، یہ کروانا وہ کروانا، جب وہ ساری چیزیں جو آ گئیں، سب کچھ ہو گیا، جب وہاں پہ چلانے کے لیے ہم کیس کھڑے ہوئے، کمپلیننٹ کی مدر اور وہ کمپلیننٹ جو ہے موجود تھے، اس بچی کو جو ہے وہ تو خیر میرے خیال میں 16 ایئرس تھی اس بچی کی ایج، اس کو کم سے کم ون منتھ تک ان لوگوں نے کسی جگہ پہ لے جا کر جو ہے وہ اس کو وہاں پہ ڈیٹین کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ زیادتی تھی، ایک بندہ تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا وہ پتہ نہیں وہاں سے بھاگ کر آئی بچی، کس طریقے سے آئی، ہو گئی اس لڑکی کی جو ہے ہم نے ریمانڈ وغیرہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے کم سے کم اس میں 3 منتھ انہوں نے ڈی جے میں لگائی بیل اس کی، وہ میں نے ڈسمس کرائی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر فریش گراؤنڈ سے لگائی، جب چالان آ گیا اس میں انہوں نے بڑا اچھا اس کے اندر ریزن دیا کہ اب لازمہ اتنے ٹائم کے بعد جو ڈی این اے کا رزلٹ آتا ہے وہ بھی نہیں لایا، لیکن میں سلوٹ کرتی ہوں جس کو کہ انہوں نے جو بچی کی پوزیشن تھی، جو بھی کچھ تھا، اس کے باوجود انہوں نے فریش گراؤنڈ پہ بھی اس کی بیل ریجیکٹ کی وہاں سے۔ جب وہ ریجیکٹ ہو گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، انہوں نے جو دوسرے سائڈ ایکیوز سائڈ تھے انہوں نے مجھ سے بھی بہت بات کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ آپ لوگ جو کہیں گے آپ اس میں این او سی، میں نے کہا دیکھیں این او سی تو میں دے ہی نہیں سکتی اس کے اندر، اور نہ وہ دے سکتے ہیں، اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس میں اسٹیٹ ورسز آ رہا ہے، آپ نے جو جرم کیا ہے وہ اسٹیٹ ورسز ہے، اس میں کسی کو بھی این او سی دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ اس کے اوپر آج کل بہت زیادہ مطلب آگے ریشو بڑھتا چلے جا رہا ہے، ہم کس طرح سے اس میں این او سی دیں گے یا وہ دیں گے۔ فی الحال وہ بھی بات ہو گئی، میں نے اس بیل کو، انہوں نے کہیں ہائی کورٹ میں جا کے اس کو بیل لگائی، وہ وہاں سے بھی ان کی بیل جو ہے ڈسمس ہوئی، ڈسمس ہونے کے بعد ان کا بہت زیادہ وہ تھا، اب ان کا ٹارگیٹ بالکل کمپلیننٹ اور وہ وکٹم تھی۔ میں آرام سے میں کیس چلانے کی تیاری کر رہی تھی، جب میں چلانے کے لیے کورٹ میں پہنچی ہوں، اور جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ان کے ہم اپنے بندوں کو وہ کر رہے ہیں، وہ کیس میں آئیں اور کراس کریں کمپلیننٹ کو، اور اس کو میں نے یقین کریں کہ اس کیس کے اندر جو ہے ہم نے کافی ٹائم تک بیٹھ کے ان کی تیاری کروائی ساری چیزوں، کیونکہ وہ عورت بھی جو کمپلیننٹ تھی وہ ان ایجوکیٹڈ تھی، اور وہ بچی بھی ان ایجوکیٹڈ، کیس میں کچھ ایسی کمپلیکیشنس ہوتی ہیں کہ سچ کو بھی جو ہے لوگ جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں، تو اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھانی پڑتی ہیں، جو لائرس ہیں اس میں وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ تو میں نے جو وکٹمس تھی اس بچی کو بھی اور جو اس کی مدر تھیں ان کو بھی بہت زیادہ ہم نے محنت کر کے جب وہاں تیار کیا سارا، ہمیں نہیں پتا تھا کمپلیننٹ کا اسٹیٹمنٹ، ہم نے کرانے کے لیے جیسے ہی ہم اس میں وٹنس باکس میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری، اس کی مدر نے کہا کہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، تو ایسا کریں کہ کل رکھ لیں وکیل صاحب۔ میں نے کہا ٹھیک، ان کو جج کو بھی کہا، وہ بھی سمجھ گئی کہ شاید کوئی مسئلہ ہوگا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو کل کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن میں جب وہاں پہنچی ہوں تو پتہ چلا کہ میری پاور پہ کوئی پاور، وکالت نامے پہ کوئی وکالت نامہ کسی اور لائر کا آ گیا ہے، تو میں نے کہا کہ میں نے تو این او سی دیا بھی نہیں ہے، پھر کیسے کسی نے وکالت نامہ لگا دی۔ میں خود پریشان کہ میں ان کے ساتھ اتنا سنسیئرلی میں نے اس کیس کو جو ہے ڈیل کیا، مجھے آفر بھی ہوئی، اس کے باوجود جو ریئلٹی تھی وہ میں نے ان کو بتائی اور یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ کمپلیننٹ نے ایڈوکیٹ کر دیا، میں نے اس کے بعد میں خاموش ہو گئی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے مطمئن نہ ہوں، سیٹسفائی مجھ سے اچھا کوئی کیس پروسیڈ کر رہا، لیکن میں دیکھوں گی۔ میں وہاں پہ میں نے اپنے ایسوسیٹ سے سٹنگ کی بیک سائڈ پہ،
जब केस चलना शुरू हुआ तो स्टेटमेंट जब कंप्लेनर ने देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची जो है वो पूरा स्टेटमेंट के आप बताएं कब। उसने कहा मेरी बच्ची फला तारीख को जो है वो घर से गायब हुई, 1 महीने तक वो हुआ, उसका रेप हुआ, ये हुआ, फिर मेरे घर पे आ गई। तो आखिर में जो सवाल होता है वो ये होता है कि ये जो बैक साइड पे, ठीक है, एक्यूज आप में जो एडवोकेट होंगे वो समझ रहे होंगे, और जो नहीं होंगे उनको मैं ये बताती हूँ कि जब भी केस चलता है तो जो एक्यूज पर्सन होता है वो बैक साइड पे यानी सामने खड़ा होता है, क्योंकि उसे आइडेंटिफाई भी किया जाता है कंप्लेनेंट से। तो कंप्लेनर ने कहा, कंप्लेनर से कहा कि आपके सामने जो खड़े हैं यही था। उसने कहा कि ये नहीं, ये नहीं था, हुआ जरूर है मेरी बेटी के साथ लेकिन ये बंदा नहीं है। तो उसने कहा कि एफआईआर में तुमने जो है वो, अच्छा एफआईआर जो हुई थी उसमें नाम जो है अननोन था, इस वजह से तो वो नहीं। अब मैं परेशान कि इतना बड़ा ऑफेंस और हम हाई कोर्ट तक गए हैं और हमने ये सब कुछ किया और उसके बाद इन्होंने कहा इसको नॉट आइडेंटिफाई कर दिया। जज ने कहा कि ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो नॉट आइडेंटिफाई करें, विक्टिम से कहा तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं था। बाद में जो उन्होंने वकील हायर किया तो उसने कहा कि सर जब मेरा बंदा नहीं है तो मैं इसमें 265K लगाकर इसको आप बरी करें, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं कैसे। अब आप हाल बताएं कि इतनी मेहनत करने का पुलिस और लॉयर्स के ऊपर बहुत कुछ लाया जाता है कि पुलिस पैसे खा के जो है उसने ये कर दिया वो कर दिया लॉयर, लेकिन आप देखिए अब पता ये चला कि उनकी वालदा को पैसे दे दिए गए थे 5-6 लैक्स, जिसके ऊपर उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और वकील भी चेंज कर दिया। तो उसके बाद ऐसे जो एक्यूज हैं उनको तो कुछ पनाही मिलेगी ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे कि हम जो चाहे कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का भी माहौल है। इस तरह भी देखें कि अगर दोनों आपके साथ, बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि जजिस ने फैसला सही नहीं किया, बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि वकील बिक गया, एक तो ये लफ्ज़ी वकीलों लॉयर्स के लिए कहा जाता है, और तीसरा कहा जाता है कि पुलिस वालों ने साथ दिया। अब ये देखें कि तीनों चीज़ें उनके हक में थी, उसके बावजूद हालांकि वो कोई हॉस्टाइल नहीं थे, उनके साथ बिल्कुल हमारी मदद शामिल थी। कोई वो ऐसे बंदे नहीं थे जो उनको अगर हॉस्टाइल करना होता तो 3 जगह से वो बिल डिसमिस नहीं करवाते अपनी। तो बात वहाँ पे यही आ जाती है कि देखें हमारे पास लॉ भी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है, उसके अलावा जो है बीपीसी में भी अमेंडमेंट हो गई है चाइल्ड एब्यूज को रोकने के लिए, तो हेल्पलाइन भी मौजूद है। उसके अलावा आपको अब हर जगह जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम भी होते हैं, ये भी बताया जाता है कि चाइल्ड एब्यूज खाली सेक्शुअल एब्यूज नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए बच्चों को एब्यूज किया जाता है और तशद्दुद किया जाता है उन पे, और उस पर एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो सकती है, हेल्पलाइन भी मौजूद है। लेकिन सारी बात वहीं पर आ जाती है कि जो बंदा इससे विक्टिमाइज है वो ही नहीं चाहते कि ये सब कुछ करें, और अगर वो कर भी लेते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। तो इसकी एक वजह जो सामने बहुत बड़ी आ रही है कि इसका रेशो जो तेज़ी से बढ़ा है, और ख़ास तौर पे सेक्सुअल एब्यूज़, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा केसेस रिपोर्ट, ये तो वो केसेस हैं जो सामने मैंने अभी आपको जो रिपोर्ट बताई है ह्यूमन राइट्स की, तो ये वो बताएं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं। और चले मैं यहाँ भी ये भी बोलती हूँ कि जब वो जाते हैं अब वो पहले जैसे माहौल नहीं है। अब देखें आप, पहले तो ये कहा जाता था कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर हमसे इस तरीके से सवालात होते हैं, ऐसे ऐसे सवालात होते हैं कि जो वालिदैन की आंखों में आंसू ले आते हैं, जिनके जवाब मुमकिन नहीं होते कि वो दे सकें। तो उसकी वजह से वो वहाँ से हट जाते हैं कि सपोर्ट नहीं करवाते अपने बच्चों को। अब तो आपके पास एक हेल्पलाइन मौजूद है, और हेल्पलाइन पर आपके साथ बड़े अच्छे, आप उसमें अपनी कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद अगर लॉयर्स नहीं तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें मौजूद हैं, वो आपके साथ पूरा राब्ता करती हैं, यहाँ तक कि लॉयर की फीस तक आपको नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोग पे करते हैं, हर तरह से आपके साथ होते हैं। बस ये है कि आपको अपना केस रजिस्टर कर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो विक्टिमाइज लोग हैं उनकी होती है, और ख़ास तौर पे लाजमन जब चाइल्ड की बात आती है तो उनके पेरेंट्स होते हैं, या जो उनके केयर गिवर हैं वही कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ से भी मैं ये कहती हूँ कि, और तीसरी फिर दोबारा उसी के ऊपर आती हूँ बात पे कि खाली जो है हम इस चीज़ पे ना जाएं, हम चाइल्ड एब्यूज़ को जो लेते हैं वो खाली सेक्सुअल एब्यूज़ लेते हैं, हमें निगलेक्ट के ऊपर भी जाना चाहिए, हमें इमोशन पे भी जाना चाहिए बच्चों को। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
میں اپنی بات کو پھر دوبارہ سے شروع کرتی ہوں کہ ہمیں دیکھیں جب ہمارے پاس ساری چیزیں آ چکی ہیں، ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا دستور، جو ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور پاکستان، ہم ہمارے بچوں کو یہ رائٹ دے رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ جو پنشمنٹ کے حساب سے اس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ہیلپ لائن آ چکی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. اس کے باوجود جو ہے یہ چیزیں جب بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں ہمیں اپنی خامیاں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو کیوں اس چیز سے، کیوں ان سے دوستی نہیں کرتے، کیوں ان سے. آپ کو میں نے بہت بڑا بھی ایک واقعہ سنایا ہے، دونوں واقعے بتائے ہیں بہت اچھے، مطلب ایک کورٹ کے لحاظ سے بھی اور ایک اسکول کا بھی آپ کو بتایا. اسکول میں تو آئے دن یہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں جو مدرسے ہیں بہت سارے، اس کے اندر یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں صبح سے شام تک بچوں کو اور ان کی خبر نہیں لیتے ہیں. اس میں بھی کوئی تھے، کیا کہوں ان کو، مولوی صاحب، انہوں نے بھی ذاتی کی بہت بچوں کے ساتھ، اور وہ بچہ اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ وہ تو آپ کو اپنے بچوں کی یہ طبیعت ان کے چہروں سے معلوم ہونی چاہیے. اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، جس کی وجہ سے جو ہے چائلڈ ایبیوز کا جو یہ ریشو بڑھتا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ کم ہو. اس کو صرف ایک طرف نہ لے کے جائیں کہ سیکشل ایبیوز، بہت زیادہ اس سے زیادہ جو ہے ایموشن ایبیوز ہے، جس سے بچہ اس طرح کا بن جاتا ہے. آپ اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ دیکھیں کہ گارجین وارڈ کیسز میں اگر ماں باپ میریج انٹیک ہوتی بھی ہے، کوئی کیس فائل کر دیتے ہیں، تو اب بچہ اگر ماں کے پاس ہے تو باپ جو ہے سیکشن 25 میں کیس فائل کرتا ہے اور میٹنگ الاؤ کرواتا ہے ان کورٹ پریمیسز. اور اگر باپ کے پاس ہے تو ماں فائل کرتی ہے اور میٹنگ الاؤ کراتی ہے ان کورٹ پریمیسز. کورٹ کے اندر جب کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، سول ہے، فیملی ہے، کرمنل ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں اور ہینڈ کف میں لوگ ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ ایک چھوٹا بچہ، ایک بیکن ہاؤس میں پڑھنے والی بچی، ایک سٹی اسکول میں پڑھنے والی، اور چلیں یہ بڑے اسکولوں میں نہ بھی پڑھیں، ایک چھوٹا ہم اپنے آپ کو لیں کہ ہم جب بچپن میں ہوتے تھے، جو ہمارا چائلڈہڈ تھا، ہم کوئی ایسا واقعہ یاد کریں جو اب تک آپ کے ذہن سے نہیں نکلا ہے. وہ ہراسمنٹ، وہ چیزیں، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن سے ہٹتی نہیں ہے. تو وہی والی بات ہے کہ جب بچہ جو ہے، بچے کے ذہن میں بچپن سے کوئی چیز، تو اب اسی بچے کو آپ میٹنگ کے لیے کورٹ کے اندر بلا رہے ہیں. اگر آپ بچے کے ساتھ سنسیئر ہیں، پیرنٹس کو میں یہ کہہ رہی ہوں، تو آپ کبھی بھی نہیں، کیونکہ وہاں پر کرمنل ہینڈ کپ میں آ رہے ہیں بچے ان کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ وہاں ریگولر جو ہے وہاں پہ فائٹنگ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہاں سیٹرڈے کا دن جو ہے ایک مخصوص ہوتا ہے جس میں جو ہے میٹنگ ہوتی ہے. اس میں اس طرف سے بچے کا ہاتھ ماں پکڑ کے گھسیٹتی ہے، اس طرف سے باپ، اس طرف سے ماں، اس طرف سے باپ. میں نے کل بھی اپنے اس میں یہی بتایا تھا کہ یہ ایک انا کو بنا لیتے ہیں اور اس انا کی بھیٹ بچے چڑھ جاتے ہیں. اب وہ بچوں کا جو وہ جذباتی طور پہ جو وہ تشدد ان پہ کیا جاتا ہے، مطلب ایموشنل ایبیوز، ایسا سلوک جو بچے کی ذہنی صحت اور سماجی نشو میں متاثر ہو، تو اسے ایموشن ایبیوز کہا جاتا ہے. آپ بتائیں کہ وہ بچہ جس کو آپ اس طرح کے ماحول میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہاں وہ بچہ ہینڈ کپ میں لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لڑائیاں بھی دیکھ رہا ہے، ماں باپ کی بدسلوکی بھی دیکھ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ، اس بچے کی ذہنی تربیت وہ کہاں پہنچے گا؟ کل جا کر اس نے بھی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا ہے نا، ہاتھ ہی اٹھانا ہے، مارنا ہے. وہ ایک اچھا بندہ ثابت نہیں ہوگا. اور جو بندہ فطری طور پہ تربیت جو اس کی ہو رہی ہے، اس چیز کو کوئی بھی صحیح نہیں کر سکتا. سائیکی پرابلم ہو تو اس کو بندہ صحیح کر سکتا ہے، لیکن جو تربیت کا افیکٹ بچے پہ آئے گا اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو میں تو اس میں ساری چیزیں جو ہے ماحول ہے. میں بھی ماحول کو دیکھتی ہوں. ماحول اب پہلے کی نسبت بہت خراب ہو چکا ہے. ہم جس ٹائم پہ ہوتے تھے تو ماحول ایسا نہیں ہوتا تھا. جو نیبرس تھے وہ بھی آپ کے مطلب اتنا فرینڈلی ہوتا تھا کہ ان کے گھروں میں بھی ہمارا آنا جانا آرام سے ہوتا تھا، کبھی ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے. لیکن اب تو نیبرس کا تو خیر سوچ ہی نہیں سکتے. آپ علاقے میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں.
यहाँ तक बात आ गई। लेकिन कुछ लोग इतने नेग्लिजेंस हैं कि एक तो मोबाइल पे छोड़ देते हैं बच्चों को, ड्राइवरों के साथ। फिर मैं आपको, क्योंकि मैं कोर्ट में होती हूँ, केसेस होते हैं, इसलिए फिर आपसे एक वाक्य शेयर करूंगी, ताकि मैं ये बताने का मकसद ये है कि देखें ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और क्यों इसका रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। अभी हमारे एक बहुत अच्छे मतलब क्लाइंट हैं, उनके बच्चे हैं सारे, वो सब स्कूल जाते हैं, तो उन्होंने कोई यंग था, कोई ड्राइवर उसको हायर किया था। उसके साथ वो बच्ची छोटी थी, उनकी मैट्रिक में थी, तो उसको वो छोड़ के आने लगा उसको, इनको पता ही नहीं। उसके बाद उन्होंने जाके कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो को लेके फैसलाबाद या कोई और इलाका था, वहाँ वो चला गया। उसके बाद जब उनके फादर की डेथ हुई, तो जब यहाँ से सक्सेशन क्लेम हुआ, तो वो उसमें ऑब्जेक्टर बनकर आई। तो उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, वो सारे बिल्कुल उससे एग्री नहीं थे कि हम इसको इसका शेयर नहीं देंगे, इसलिए इसने हमारे माँ बाप को बहुत वसीयत दी और इस तरीके से उनको छोड़ कर गई, तो हम इसको बिल्कुल शेयर नहीं देंगे। लेकिन वो तो ऐसा लीगल है, उनको देना पड़ा और देना पड़ता। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, अब इस चीज़ में लेकर आए, इसमें उस बच्ची की गलती इतनी है कि आपने उस बच्ची को उसके साथ अकेले स्कूल आने जाने की परमिशन दी। चाहते हैं तो आप भी उसमें साथ में जाएं। अगर मदर हैं तो उनको चाहिए कि वो ड्रॉप भी करें और पिक भी करें। ख़ास तौर पे जो माइनर बच्चे हैं उनको, और उनको ज़रूर, क्योंकि वो प्री मेच्योर होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि क्या हमारा अच्छा है। वो तो उनको ये भी कहा जाए खाली कि भाई आप ऐसा करें कि आ जाएं, आपको हम अच्छी सी कोई गिफ्ट दिला देते हैं, आ जाएं, आपको सैर करा देते हैं, आपको ये कर देते हैं आपको। तो ये जो पेरेंट्स का बिल्कुल उनको चाहिए कि अपने बिजनेस को, अपने काम को, सब चीज़ों को छोड़कर जो है वो अपने बच्चों को टाइम दें। उनको बैड टच, गुड टच, माहौल, हर चीज़ का आपने बताना है, हर चीज़ पे उनकी नज़र रखनी है। तो बात फिर वही हो गई कि बात फिर वहीं पर दोबारा पलट के आ गई कि बच्चे, ये मैंने डेफिनेशन भी बताई, काइंड भी बताई। हम सिर्फ जो है सेक्सुअल एब्यूज़ पे बात करते हैं, क्योंकि वो हमें नज़र आता रहता है कि लेकिन जो चीज़ें हम खुद कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फिजिकली और इमोशनली और निगलेक्ट करके, तो उस चीज़ पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये कहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो भी जाता है, अगर सेक्सुअल एब्यूज़ हो जाता है, इस तरह का मामला हो जाता है, तो उसमें केस अगर आप करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब वैसी बात नहीं है कि आप जाएँ तो आपको कोई तंग करेगा। आपके पास सारी, अगर आपकी एफआईआर लॉज, आप हेल्पलाइन पे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी एफआईआर लॉज नहीं तो आप 22 से लगा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स से राब्ता कर सकते हैं। ऐसे बुकलावे मौजूद हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर मैं काम करती हूँ, और मतलब बिला मुआवजा भी करती हूँ कि मैं उसमें कोई फीस नहीं लेती। इस तरह के केसेस खास तौर पे चाइल्ड एब्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस पर मैं कोई फीस नहीं लेती और समझती हूँ कि वालिदैन पहले ही जो है परेशान हैं और उनके ऊपर फीसिस का बोझ डालें, तो हमें ये माशरे के सुधार के लिए भी ये चीज़ें करनी हैं। इसलिए मैं इसमें विदाउट कॉस्ट के करती हूँ। बाकी मैंने जो बताया है आपको, वही चीज़ के काइंड्स ये हैं। हम सिर्फ जो है सेक्सुअल एब्यूज़ को टारगेट करते हैं, बाकी जो एब्यूज़ जो हम खुद कर रहे होते हैं उसके ऊपर नहीं कर रहे होते। तो ये सारी चीज़ें भी ज़हन में रखें कि एक अच्छा और बाशऊर शहरी बनाने के लिए बच्चों को ये एब्यूज़ जो आपके घर में हो रही हैं इसको भी रोका जाए। और सेक्सुअल एब्यूज़ अगर हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास सारे तरीक़ाकार मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। आगे आएँ, उसको हिडन में ना रखें, एम्बैरेसमेंट फ़ील ना करें इसके अंदर। अगर आप इन लोगों को सज़ा दिलाएँगे तो या पीछे ना हटें। और फिर मैंने बता दिया कि कुछ लोग आ जाते हैं, कर भी देते हैं, उसके बाद किस तरह से करके उसके अंदर अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं या वकील चेंज कर देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं पैसे लेके। तो मैं फिर उनसे कहूँगी, ऐसे वालिदैन के लिए खुदारा अपने बच्चों का इस तरह सौदा ना करें, उनके साथ फाइट करें। जब कानून ने, दस्तूर ने और हर मतलब जो गवर्नमेंट ने आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? इसका रेशो सिर्फ इस वजह से बढ़ रहा है कि हम खुद इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम चीज़ों को देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आजकल तो माशाल्लाह गूगल्स इतना एक्टिव है कि अगर उस पे ही आप हेल्पलाइन माँगेंगे, तो वो आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो इसमें परेशान और चलें, अगर अनएजुकेटेड लोग हैं,
تو ان کے لیے بھی ہیلپ لائن آ گئی، ان کو بھی آپ اویئرنیس کے پروگرام کر سکتے ہیں. اور میں بھی کرتی رہتی ہوں، ہراسمنٹ پہ کرتی رہتی ہوں، ڈومیسٹک وائلنس پہ کرتی ہوں، چائلڈ ایبیوز پہ اگر میری ضرورت ہو، جہاں پر بھی میری ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس میں بلا معاوضہ کروں گی کام، اور جو بھی میری رائے چاہیے ہو، مشورہ چاہیے ہو، کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ کیسز کے معاملے، کیسز جو ہوئے ہیں وہ بھی اگر آپ لوگوں کو اس میں کچھ چاہیے تو وہ رپورٹنگ کیس بھی میں دے دوں گی. اس سلسلے میں جو کیس اس طرح سے ریٹرن ہوئے ہیں جو میں نے کیے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں، وہ بھی میں دوں گی. میری جس قسم کی ہیلپ چاہیے وہ بھی میں حاضر ہوں. اور کوئی کوشچن اس پہ کرنا چاہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کوشچن کرنا چاہیں، اس پہ کچھ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ اگر کیسز اس کے متعلق کیسز ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں اس پہ گروپ پہ شیئر کر دوں گی. اس لیے میری طرف سے آپ سب کو اب لازم لیکچر بھی پورا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر کیسز کی ضرورت ہو تو آپ کو میں گروپ پہ شیئر کر دوں گی. وہ کیس جس کے بارے میں نے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں ساری، وہ بھی شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں بالکل بالکل اس کے علاوہ میں رپورٹنگ کیس بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی. اس کے وہ کیس جو ہوا ہے وہ بھی میں شیئر کروں گی. اس میں بہت ساری آپ چیزیں دیکھیں گے کہ کس طرح ججز نے جو ہے اس وکٹم کے ساتھ اس کو جو ایکیوز تھا اس کو بالکل بھی کہیں سے بھی اس کو جو ہے نا بھاگنے کی گنجائش نہیں چھوڑی. لیکن جب وکٹم خود ہی جو ہے نہیں چاہیں گے کہ ہم پروسیڈ کریں کیس، تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو مضبوط ہونا چاہیے. جب وہ فائٹ کرنے کے لیے نکلیں اپنے بچوں کے آگے کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ پیسہ ہو یا کوئی اور چیز ہو. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں. باقی میں کیس ضرور شیئر کروں گی. اور وہ بیل بھی جو انہوں نے لگائی اور وہاں سے ڈسمس ہوئی، اور بہت ہی سینسٹیو میٹر تھا اور بہت ہی گڈ ڈیسیشن تھا ججز کا. اور میں دونوں بیلوں پہ جو ڈسمس ہوئی ہیں میں بہت زیادہ خوش تھی کہ بہت زبردست ان کا ڈیسیشن آیا ہے اس کے اوپر. تو پھر دوبارہ سے کیونکہ پریکٹس میں ہوں الحمدللہ، ساری چیزیں دیکھتی ہوں، اپ اینڈ ڈاؤنس جانتی ہوں. تو میں پھر یہی کہوں گی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہر طرف سے امینڈمنٹ بھی ہو چکی ہے پی بی سی کے اندر. بات یہ ہے کہ ہم خود بھی اس میں تھوڑا سا آگے بڑھیں، خود ہمت کریں. اگر ہمارے ساتھ بدقسمتی سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم پیچھے نہیں جائیں بلکہ آگے جائیں، ایسے لوگوں کو ان کی کہکرے کردار تک پہنچائیں تو سب سے بیسٹ رہتا ہے. اچھا جی، مجھے اب اجازت دیجیے. میرے خیال میں سب چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. میں انشاءاللہ بیل ڈیسیشنس اور لا جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دوں گی، آپ تک پہنچ جائیں گے. فوزیہ مشتاق کو اجازت دیں. اللہ حافظ.